غالبا ما تؤمروا ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. ازل ہی سے حقیقت ہے، ازل ہی سے حقیقت ہے، سورج مغرب سے نکلتا نہیں، قسمت کا لکھا ٹل سکتا نہیں، مشرق مغرب مل سکتا نہیں. تو باطل یہ کیوں بھول گیا، تو باطل یہ کیوں بھول گیا، یہ بھی تو اٹل حقیقت ہے. جو خدا کے آگے جھک جائے کسی اور کے در پہ جھکتا نہیں. فرعون بنے جو پھرتے ہیں، فرعون بنے جو پھرتے ہیں، ڈالتے ہیں ستم کمزوروں پر. ان سرکش جابر لوگوں کو، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے. سر کٹ جائے تو کٹ جائے، ہم سر نہ جھکانے والے ہیں. سر کٹ جائے تو کٹ جائے، ہم سر جھکانے والے نہیں ہیں. تاریخ ہماری شاہد ہے. اے تریگاں والو، یہ آپ کی ہے، آپ سے مخاطب ہو. جوانو، آپ کہہ رہے ہیں تاریخ ہماری شاہد ہے. مقبول بخش سے ہی بابائی قوم نے یہاں سے جنم لیا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تاریخ ہماری شاہد ہے. ہم تختے دار پہ چڑھنے والے، انتہائی قابل احترام امامی جامعہ صدر اوقاف تریگام، سابقہ سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ شیخ محمد افضل صاحب، میرے تریگام کے باجرت حوصلہ مند بزرگوں اور جوانوں، آج 1 سال کے بعد میں آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. قرآن کی آیات تلاوت کی. پہلے میں قائد تحریک امان اللہ خان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر رہنماؤں کی طرف سے، محمد یاسین ملک کی طرف سے، شہیدوں کے وارثوں کی طرف سے، جبری منقسم و محکوم مظلوم کشمیری عوام کو غلامی کے ایک اور عید مبارک. عید کے اس مقصد دن پر قوم کے ان سپوتوں کو یاد رکھے جنہوں نے اپنا آج قوم کے خوشحال مستقبل پر قربان کیا. میرے دوستو، میں قرآن کی آیات کی طرف پہلے آؤں گا. آج ذبح کا دن ہے، آج ذبح کرنا سکھایا گیا ہے. ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے. آج کا قصص 2011 مقبول بخش شہید تختے دار پہ چڑھا، جنگی بدر میں شہید ہوئے. یہ اسی کا تسلسل ہے. بکرا ذبح کرنا، گوشت اللہ تعالیٰ نہیں کھاتا ہے کہ کھاتا ہے؟ سردی ہے، میرے خیال میں جذبات ٹھنڈے ہوئے ہیں. نعرہ ایک لگاؤں گا. ایمان والے بیٹھے ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، امید ہے نعرے کا جواب دیں گے کہ ان کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر. نہیں، دب گیا ہے، دبا ہوا ہے. میرے خیال میں بریگیڈ صاحب کسی کو ناراض ہو جائے گا، کسی کو ایس ایچ او صاحب ناراض ہو جائے گا، ایس پی صاحب ناراض ہو جائے گا. آزادی مانگنے والے قومیں ان کا جذبہ یہ نہیں ہوا کرتا ہے، وہ جذبہ آتا ہے. جذبے سے جواب دو. نعرہ تکبیر. میں بات کر رہا تھا، میں قرآن کی آیات کی طرف آیا ہوں. اسماعیل
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو کہتا ہے بابا میں خواب دیکھ رہا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو بیٹا بھی کیسا سولیا، بیٹا بھی کیسا ایماندار ملا، کہتا بابا آپ کو جو حکم مل رہا ہے کرتے جاؤ، آپ مجھے ثابت پاؤ گے، میں بابائی قوم مقبول بر شہید گواہ کا بیان کروں گا۔ ادھر گواہ ہے ہمارے ماسٹر افضل صاحب پاٹل صاحب جو مقبول بر شہید کا وکیل تھا، کہتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ ملاقات کرنے گیا مقبول بر شہید سے تو اس دن جیل سپرنٹنڈنٹ کہہ رہا ہے کہ آج کی صبح کی نماز مقبول بر شہید نے بہت جلدی میں پڑھی۔ ابھی پوچھا گیا کیوں آپ نے نماز کیوں جلدی ادا کی ہے؟ تو مقبول بر شہید نے کہا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، سورہ صف پڑھ لے، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ مومنوں سے مخاطب ہے، اے مومنو میرے ساتھ سودا کرو، مال اور جان کے عوض میں آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ تو اس نے جلدی کی، نماز تو فرض ہے، نماز میں جلدی کی چونکہ میں روڈ کے پاس جا رہا ہوں، کہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ میرے دوستو موجودہ حالات پہ بات کروں گا۔ عمر عبداللہ کا چاچا کہتا ہے آرمی نے گرینیڈ پھینکا، کہا کہ نہیں کہا ہے؟ کہا ہے۔ عمر عبداللہ اٹھا، دوسرے دن معافی مانگنے لگا، ہماری قوم اسی قوم کے پیچھے۔ عمر عبداللہ صاحب کو سٹینڈ کر رہے ہیں، چاچا کہہ رہا گرینیڈ آرمی نے پھینکا۔ ابھی اگر کشمیریوں نے عسکریت سے سیاسی پلیٹ فارم لیا تو گرینیڈ کون پھینکے گا؟ آج کا بیان ہے عمر عبداللہ کا، وہ کہتا ہے الصبا نہیں اٹھے گی کیونکہ اس نے اپنا خدا تسلیم کیا ہے ہندوستانی آرمی کو۔ آپ نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ سچ بتاؤ، ایمانداری سے کہو۔ آپ لوگوں نے بھی کیا ہے کہ آپ وعدہ شریف کو مانتے ہیں؟ آزادی مانگنے والے قوم میں ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے ظہور بٹ 2 مہینے سے رہا ہوا ہے، ابھی 2.5 مہینے ہو گئے، چھوٹی عید پہ چھوڑا ہے، وہ بھی ظالموں نے عید کی نماز پڑھ کے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے 2010 کا واقعہ یاد ہے، میں نے جیل کے اندر سنا ہے ہمارے بزرگ رہنماؤں کو کس طرح تذلیل کی گئی ہے۔ آج وہی صدباؤ نالے کے بیٹے ہوئے، وہی جو نعرے دیتے تھے، وہی جو پتھر باز تھے، پتھر مارتے تھے۔ جب ہمارے بزرگ کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے تو ان کے کہتے تھے یہ ایجنٹ ہے، ان کی تذلیل کی جاتی تھی، ان کو کہتے تھے یہ ڈرپوک ہے۔ لیکن دیکھو میرے بزرگوں میں کوئی اس صدباؤنے کا، کوئی اس امن کی میٹنگ میں گیا؟ آج سے جوانوں پوچھتا ہوں، میرے سامنے ٹائم کم ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ 5 منٹ دے دو گے، سچ کی بات کرنی ہے، 1 سال کا گیپ ہے۔ میں کس طرح بھول جاؤں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں فاروق سرکار سے، عمر سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان سے کیا قصور تھا ماسٹر محمد سکندر کا 80 سال کا؟ کیا وہ بھی سنگ باز تھا؟ کیا اس نے بھی پتھر مارے تھے؟ اس کو پکڑ کے آپ نے ٹانگ توڑ دی، اس پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی؟ کیا قصور تھا مدثر شہید کا؟ گھر سے نکال کے آپ نے شہید کیا۔ کیا قصور تھا خورشید شہید کا؟ سر بازار آپ نے اس کو شہید کیا۔ جب ہم سچ بولے تو ہمارے لیے پی ایس ہے، جب عمر عبداللہ بات کر لے، اس کا چچا بات کر لے تو عمر عبداللہ معافی مانگے۔ نانا ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم نے ہندوستان سے، ہم نے پاکستان سے اس وطن کو آزادی لینی ہے۔ میرے دوستو یہ بات ایک عیاں ہے کہ جب یہی بات ہم مظفرآباد میں کرتے ہیں، یہ سچیاں نہیں، ہم پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی پالٹے میں نہیں توڑ سکتے۔ وہاں ہم اپنے جذبات، احساسات، اپنے نظریات عوام کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جیل اور پی ایس اے نہیں۔ یہاں محبوبہ مفتی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عمر عبداللہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ہم بھی آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن پی ایس اے نہیں لگتا ہے۔
یہ بات جب ظہور بخش کرتا ہے، یہ بات جب شفیع لون کرتا ہے، یہ بات جب مارشل افضل کرتا ہے، یہ بات جب میرے وہ 25 جوان جن کو کھال اتاری گئی، یہ بات جب عبدالحمید ملک کرتا ہے تو ایف آئی آر لگائی جاتی ہے، تو پی ایس سے لانچ ہوتا ہے۔ میں آج کے دن کے اس موقع پر اپنے بزرگوں کو خدا کی قسم بغیر وہ کس جماعت سے ہے، وہ علی محمد میر صاحب ہو، وہ شریم صاحب ہے، وہ انجینئر عبدالاحد صاحب ہے، مال صاحب ہے، وہ میرے تریگاؤں کے جو بزرگ ہیں جو ہمارے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ہاں یہ آزادی مانگنے والے ہیں، لیکن جو روڈوں پہ ہو رہا تھا، جو شراب گاڑیوں سے اتارا جا رہا تھا، یہ اس میں ملوث نہیں۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو جاتے تھے ایس پی کے پاس، ڈی سی کے پاس، یہ چند لوگ ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں بھرو۔ شکر ہے، میں ان کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ جا کے کہا کہ آزادی مانگنے والے لوگ، اگر بھائی آپ آج قربانی کی بات کر رہے ہیں، جو یہ قربان آپ کے آزادی کے لیے، ان کی کون بات کریں؟ ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، وہ سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ کون سنائے گا؟ وہ غلام قوموں کو جو حصے میں دیا جاتا ہے ان سے شعور چھینا جاتا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، مارشل افضل صاحب فرماتے ہیں ہمیں سولجر نہیں، کانشس سولجر چاہیے۔ کانشس سولجر بریگیڈ صاحب کے پاس جا کے ابھی جائیں گے، مٹھائی آئے گی، ابھی آئے گی، میں آپ سے مکھا دوں گا، میری چھوٹی عید پہ دیکھا مٹھائی جائے گی لینے کے لیے۔ وہ سولجر ہے، کانشس سولجر ڈرا نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ آزادی مانگیں گے تو اس کے لیے وہ قبرستان سجانا ہے، وہ سجانا ہے۔ ویسے آزادی نہیں ملتا کرا کرتے ہیں قوموں کو۔ اگر آپ کو آزادی لینی ہے تو محمد شفیع لون کی طرح جیل کو آباد رکھنا ہے۔ انتہائی میں نے کل رات کی میٹنگ کے پیچھے پیچھے پھرا ہوں، ہمیں 5 منٹ دے دے، ہم بات قربانی کی کریں گے، ہم بات شہداء کی کریں گے، ہم بات آپ کے مستقبل کی کریں گے، ہم بات عزت اور ناموس کی کر لیں گے۔ ہمیں بھی 5 منٹ دے دے۔ آخری پہ 5 منٹ ملے، اشارے ہو رہے ہیں، پاؤں میں چٹکیاں مل رہی ہے۔ کتنے گاؤں کے لوگ نماز ادا کرنے کی اس نماز کی کوشش میں ہیں، چونکہ ان کو جا کے قربانی کرنا ہے، کسی کو بکرا ذبح کرنا ہے، کسی کو بیل ذبح کرنا ہے۔ ابھی یہ جو جوان، یہ جو لاکھوں لوگ ذبح ہوئے ہیں، ان کی کون بات کرے گا؟ یہ جو ہمارے عزت ماں بہنوں کی عصمتیں ہوتی ہے، ان کی کون بات کرے گا؟ کیا ان کو سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نہیں ہے، میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھا بتاؤ، زور سے بتا، نہیں ہے؟ اگر ہے تو سن لیجئے، 5 منٹ دے دیجئے۔ نعرے کا جواب بھی نہیں آیا۔ آخر پہ میں ان دوستوں سے ایک شعر عرض کر لوں گا، جو سولجر نہیں ہے، جو کانشس سولجر نہیں ہے، جو کانشس سولجر ہوتے ہیں نا، وہ مرد ہی کیا ہے، وہ مرد ہی کیا ہے جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ وہی حال تھا 2010 کی تاریخ تھی، جب ہم زندانوں کے زینت بن گئے، تب آپ میں سکیر رہنا تھا، تب قیادت میں سکیر رہنا تھا۔ اسی کو کہا گیا جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ ساتھیوں، ہمیں اپنے گرے بان جاپنے چاہیے۔ الیکشن وہ یہ پنجی سرپنجی الیکشن ہو، لوگ جوڑ جاتے ہیں، اسمبلی الیکشن ہو، لوگ جوڑ جاتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کو کوئی ڈائریکٹر تو دکھاؤ، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی ڈائریکٹر تو دکھاؤ کہ ہم آزادی مانگتے ہیں۔ آزادی مانگنے والے قومیں ایسا نہیں کیا کرتے ہیں۔
میری ان آنکھوں نے دیکھا، افغانستان کو دیکھا. آپ نے تو 1.5 لاکھ لوگ دیا ہے نئی تحریک میں، کل ملا کے 4.5 لاکھ لوگ. آزادی مانگنے والے قومیں لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. یہاں ایک مدثر شہید ہوا، سارے زینت بن گئے ایک بجے ساتھ. مجھے گواہ ہے اس چیز کا ہوں. یہاں آ کے اسلام کی بات کرنے والے، آزادی کی بات کرنے والے شام کو پلیٹ میں کھانا کھانے والے. ہم وہ نہیں ہیں. ہم بات کر لیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کر لیں گے، یہی بریگیڈیئر صاحب کے سامنے بھی کر لیں گے، یہی ایس پی صاحب کے سامنے بھی کر لیں گے، یہی آئی جی صاحب کے سامنے بھی. یہ جنگ ہماری کشمیری قوم کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی ایڈمنسٹریشن کے خلاف نہیں ہے. میرے دوستو، پاکستان نے ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ ملک قرار دیا. ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ورکر، ان کی اس سوچ پہ، ان کے اس نظریہ پہ، ان کے اس بیان پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں. میرے دوستو، آؤ امان اللہ خان کی کوشش کی وجہ سے، ماسٹر افضل، یاسین ملک اور سینئر قائدین کی کوشش کی وجہ سے لبریشن فرنٹ ایک ہو گئی. میں آپ کو دعوت عام